بات کے ذریعے سے سیئہ کو برائی کو دفع کیجیے، یعنی اچھائی سے برائی کو دفع کیجیے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے اس بات سے یہ جو بکواس کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، سب سے پہلی آیت جو پڑھی گئی بل قالوا مثل ما قال الاولون، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو ذکر فرمایا۔ وہی ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا زمین و آسمان میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں یعنی اس بندوں پر نازل فرمائی اس کا ذکر فرمائی۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، سماعت اسی نے دی، بصارت اسی نے دی، اور تمہارے دل جو تمہارے سینوں میں دل کو پیدا کیا اسی نے کیا۔ یہ رات و دن کا اختلاف کس کا ہے؟ اسی کی طرف سے ہے۔ اور کون زندہ کرتا ہے یعنی مردوں کو؟ وہی زندہ کرتا ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ ان ساری نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے۔ اللہ نے جس کتاب کو اپنے نبی پر نازل کیا اس پر ایمان لے آتے، اس نبی پر ایمان لے آتے۔ اس کے برخلاف انہوں نے کھلے طور پر آخرت کا انکار کیا، اللہ کی قدرت پر انکار کیا۔ یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا نہیں سکتا، اس بات پر قادر نہیں، انہیں اتنی بھی عقل نہیں، یہ بات مانتے ہیں ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ جب پہلی مرتبہ کوئی نمونہ نہیں تھا، آسمان کی پیدائش کے لیے کوئی آسمان جیسی اور کوئی چیز نہیں تھی، زمین کی پیدائش کے لیے زمین کی جیسی کوئی چیز نہیں تھی، بغیر نمونے کے جب اللہ تعالیٰ انسان کو وجود میں لایا، آسمان کو وجود میں لایا، زمین کو وجود میں لایا، تو جب ابتدا میں جب کچھ نہیں تھا وجود میں لایا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ جو چیز وجود میں آ چکی اسے فنا کرنے کے بعد بھی دوبارہ وجود میں لائے؟ یعنی بظاہر یعنی دنیوی عقلوں کے مطابق جو چیز وجود میں آ جاتی ہے پھر دوبارہ وجود میں لانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ یوں تو اللہ کے لیے نہ وہ مشکل ہے نہ یہ مشکل ہے، سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ جیسے دنیا والوں کے پاس جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے پھر اس کو دوبارہ وجود میں لانا، یعنی دنیا والوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یقیناً جب یعنی مخلوق کی کیفیت ہے تو خالق کی ذات تو اس سے اعلیٰ وارفہ ہے، تو یقیناً جس طرح اس نے سب سے پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح دوبارہ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر قادر ہے۔ اور ایک بات کہ کافروں کے پاس دو باتیں انتہائی سخت یعنی گرا گزرتی تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ یہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو بالکل یعنی ایک مومن کے لیے یعنی مطلب یہ کہ اس بات کا تصور کرنا یعنی انتہائی سخت تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ اسی طرح یعنی کافروں کے لیے انتہائی سخت تکلیف دہ بات ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو چنانچہ قرآن کریم ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، جب ان سے بات کہی جاتی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو اس وقت تکبر کرتے کہ یستکبرون، اور کافر کیا کہتے تھے؟ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا اینا لتارک آلہتنا لشاعر مجنون، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے کہ نعوذ باللہ ایک شاعر کے کہنے پر، ایک مجنون کے کہنے پر، یعنی اللہ کے حبیب کی طرف تہمت باندھتے ہوئے کہتے ہیں۔ یعنی ان کے لیے انہیں تعجب ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود کیسے نہیں ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ معبود نہ ہونا ان کے لیے انتہائی تعجب خیز بات تھی۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر تو یہاں تک کہہ دیا انہوں نے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، یہ جتنے معبود ہیں مختلف قسم کے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ سارے معبودوں کو یہ رسول عجیب ہے کہ اس نے ایک کر دیا، یعنی ایک ہی معبود قرار دیا اس رسول نے۔ یہ شہادہ شیء عجاب، یہ انتہائی تعجب خیز چیز ہے کہ کئی معبودوں کو ایک کر دیا اور ایک ہی معبود قرار دے رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان کے پاس سب سے زیادہ خطرناک جو عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی یہ کہہ دے کہ کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے اللہ نے پرزور طریقے سے اس کی تردید اس رکوع میں بیان فرمائی۔ اور دوسری بات جو سختی سے وہ انکار کیا کرتے تھے، دوسری بات کون سی تھی؟ کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، حساب و کتاب نہیں ہوگا، حشر و نشر نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں ان دونوں عقیدوں پر انتہائی سخت زور دیا گیا، ایک تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا، اور یہ کہ یعنی اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ دنیا میں کفار کی تو کئی قسمیں ہیں، ان کافروں کی ایک بڑی جماعت جو کافروں کی جو کئی قسمیں ہیں ان کی میجارٹی میں یعنی یہ عقیدہ مشترک ہے، یعنی وہ عقیدہ کہ انسان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا۔ اگر یہ عقیدہ ہو جائے تو انسان ہر قسم کی برائی سے رک سکتا ہے۔ یہ عقیدہ اگر کسی کا انسان اختیار کر لے تو ہر قسم کی برائی سے دوری اختیار کر۔ جب یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، تو ہر قسم کے ظلم کو روا رکھے گا، ہر قسم کی برائی کو روا رکھے گا، کیونکہ مر کے جب مٹی ہی میں ہونے والے ہیں تو اب جو کچھ زندگی ہے یہی زندگی ہے، اس لیے عیش کر لو، ہر قسم کی برائی کو اس لیے
انسان اختیار کرنے پر یقیناً آمدہ ہو جائے گا. یقیناً آخرت ہے, حساب کتاب ہونے والا ہے. یہی وہ عقیدہ ہے کہ جو بے شمار عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے جو انسان کے لیے محرک ہے, جس کو آپ موٹیو کہتے ہیں, ہر قسم کی برائی سے بچنے کے لیے. اب یقیناً جس کا آخرت پر مکمل ایقان ہوگا, جتنا ہی ایقان بڑھتا جائے گا اتنا ہی گناہوں سے دوری اختیار کرتا جائے گا, اتنا ہی گناہوں سے دور ہوتا جائے گا. یعنی جو سب سے پہلی بات یہ کہی کہ ان کافروں نے, کون سے کافروں نے, کہ یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دعوت دی تھی اس زمانے کے کافروں نے کہا یہ بات وہی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا, یہ بات ایسا ہی ہے جیسا کہ اس سے پہلے اگلے لوگوں نے کہا. تو کیا پتہ چلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین نہیں لے کر آئے, اس سے پہلے کہ انبیاء کی یہی تعلیم تھی, جب یہ تو بات کہی جا رہی ہے. اور آگے چل کے وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہی بات ہمارے آبا اجداد سے بھی کہی گئی کہ ہم کیا مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے, یہی بات کہی گئی. تو جس طرح ان کے آبا اجداد نے ان انبیاء کا انکار کیا, یہ بھی انکار کر رہے ہیں. یہ تو اس سے اس بات کا بیجی ثبوت ہو گیا کہ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام آتے رہے اور انبیاء کرام نے آخرت کی حقانیت, حشر نشر کے بارے میں یقین دلایا. اور جس طرح یہ ان کے آبا اجداد نے انکار کیا, یہ بھی انکار کر رہے ہیں. یہ ان کے بعد سے اس بات کا ضرور ثبوت ہو گیا کہ انبیاء کرام اس سے پہلے بھی آتے رہے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کیا کہا کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی, مٹی ہو جائیں گی, تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو اس کو بعید سمجھتے تھے, یہ بعید سمجھتے تھے کہ جو ہڈی ہو جائے کیسے اٹھائیں گے. ارے جب ہڈی تھی ہی نہیں, اللہ نے ہڈی کو وجود میں لایا, ہڈی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی, یعنی انسان کا یہ وجود ہی نہیں تھا, اس کو وجود میں لایا. تو جب اس کو وجود میں لایا تو پھر دوبارہ اس کو دوبارہ اٹھانے پر کیوں اللہ کیوں کر قادر نہیں ہے. یہ دیکھیے ایک میدان جو بالکل یعنی بنجر قسم کا ہے, چٹل قسم کا ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک یعنی چند ہی دنوں میں یعنی ایک آدھ مہینے کے اندر وہی میدان یعنی سبزے سے لہلاتا ہوا دکھائی دیتا ہے, وہ ترکاریوں سے لہلاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو ایک مردہ زمین تھی, اس مردہ زمین کو آن کے آن میں اللہ نے اس کو اٹھا دیا, اس کو یعنی مطلب یہ کہ زندگی دے دی. تو ایک کچھ بھی نہیں تھا, اس مردہ زمین کو اللہ نے زندگی دے دی جو زندہ تھا. اللہ کی مصلحت ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. تو ایک زمانے تک اللہ تعالیٰ نے اسے موت کی نیند سلا دیا. پھر کیا جس طرح ایک مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ یعنی سبزی سے اگا سکتا ہے, اسی مردے کو جو زندہ تھا, جو یعنی بالکل وجود نہیں تھا بلکہ وجود تھا اس وجود کو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کیوں کر وجود نہیں دے سکتا, یقیناً دے سکتا ہے. اس طرح بے شمار نشانی اللہ تعالیٰ نے خود اس زمین کے اندر رکھی ہے. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے زمین کا ذکر فرمایا. یعنی بہت سے مقامات پر آسمان کا ذکر پہلے نہیں کیا جاتا ہے, لیکن یہ بتانے کے لیے کچھ زمین کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں. اس لیے جب اپنی ربوبیت کی بات آئی, اپنی قدرت کی بات آئی, تو زمین کی پہلے مثال دی, اس کا آسمان کی مثال دی. ان سے کہہ دو کہ یہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے کس کا ہے اور کس نے بنایا. تو یقیناً کہیں گے, یہ بھی کہیں گے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بت بنائے کہیں گے تو کہیں گے ٹھیک ہے ایک مچھر تو بنا کے بتا دو, ایک مچھر کا تنی پر ٹوٹ گیا اسے لگا کے بتا دو, نہیں کر سکتے. اس لیے وہ مجبوراً یعنی وہ یقیناً انہیں کہنا ہی پڑے گا کہ ساری کائنات یا آسمان اور زمین ان کے بت وجود میں نہیں لائے بلکہ اللہ ہی وجود میں لایا. اور دوسرا ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ مرنے کے بعد زمین میں دفن کرنا یہ فطری امر ہے, نیچرل, جس کو فطری یعنی نیچرل عمل ہے. اس کی دلیل کیا ہے, اس زمانے کے کفار بھی جلاتے نہیں تھے. اگر جلاتے تو کیا کہتے تھے, قرآن کریم میں ایک آیت نہیں کئی آیتوں میں آپ کو مضمون ملے گا, یہ کہتے کہ ہم راکھ ہو جائیں گے, جلانے کے بعد ہڈی نہیں ہوتی, جلانے کے بعد مٹی نہیں بنتی. دفن کرنے کے بعد ہڈیاں بن جاتی ہے, دفن کرنے کے بعد مٹی بن جاتی ہے. اور راکھ کب ہوتی ہے, جلانے کے بعد بنتی ہے. قرآن کریم میں حدیث میں کہیں یہ نہیں آئے گا کہ ہم راکھ ہو جائیں گے. یہ کس صورت میں لازم آئے گا, جب جلائیں گے تو راکھ ہو جاتی ہے. اس لیے کبھی کافروں نے یہ نہیں کہا کہ ہم راکھ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا. تو پتہ چلا کہ اس زمانے کے کفار بھی جلاتے نہیں تھے بلکہ دفن کیا کرتے تھے. اس لیے بار بار یہی کہتے تھے کہ جب ہم یعنی بوسیدہ ہو جائیں گے, ہڈیاں ہو جائیں گی, مٹی ہو جائے گی تو ہم اٹھائے جائیں گے. تو قالوا اذا متنا كنا ترابا واذا من عندنا موصول. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ تین دلائل کے ذریعے سے ان کو یہ بتاؤ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کو جب وجود میں لایا تو تمہیں وجود میں لانا یہ اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں. اس لیے تین اللہ تعالیٰ نے مثالیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ ان سے کہو قل آپ کہہ دیجئے کہ زمین لمن الارض یہ کس کی ہے, ومن فیہا اور جو کچھ اس میں کس کی ہے. اگر تم جانتے ہوتے تو کہیں گے اللہ ہی کی ہے. تو پھر اللہ ہی کی ہے تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ جب اتنی بڑی کائنات کو وجود میں لایا تو میں بھی وجود میں لا سکتا ہے. پھر دوسری دلیل یہ دو کہ قل من رب السماوات السبع, یہ ساتوں آسمان اتنے عظیم آسمان
کہ کیسے عظیم آسمان جب ایک تھوڑی سی بڑی بلڈنگ بناتے ہیں تو بغیر ستونوں کی بلڈنگ قائم نہیں ہوتی. اتنے بڑے آسمان کو بغیر یعنی ستونوں کے قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ. آج نہیں معلوم کہ کتنے لاکھوں سال سے آسمان ہیں لیکن کبھی معمولی سی یعنی اس میں یعنی کسی قسم کا رکھنا نہیں آیا کہ اسی سورج کو دیکھ لیجئے کہ کوئی ایسا واقعہ بتا لیجئے تاریخ کا. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا کہ سورج ایک دن نہیں نکلا تھا کیونکہ کچھ ریپیئرنگ باقی تھی, کچھ خرابی واقع ہو گئی تھی. دنیا کی کوئی شے اتنے بڑے عرصے دراز تک اگر آپ کی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہے تو کتنی مرتبہ اسے ریپیئر کرنا پڑتا ہے, لیکن سورج میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے. وہی سورج یعنی مطلب اس کی روشنی میں کمی نہیں آئی. اتنے ہزاروں سال سے چمکنے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا سورج کی روشنی کم ہو گئی ہے کہ بلکہ اس کی تو روشنی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایسی دھوپ ایسی سختی آپ نے نہیں دیکھی کہ جو آج دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح نہ سورج کی روشنی میں کمی نہ چاند کی روشنی میں کمی, نہیں معلوم کہ کتنے پھر ہر ایک الگ الگ سورج نہیں بنائے گئے. اتنے سورج مل کر کہ آسمان کہ انڈیا کا سورج اور ہے, سعودیہ کا سورج اور ہے, امریکہ کا سورج اور ہے, روم کا اور ہے, چائنا کا ایک ہے. ایک سورج ساری کائنات کو روشنی دے رہا ہے بلا تشبیہ و بلا تمثیل. اللہ نے ایک نمونہ دیا, میرا ایک سورج سارے کائنات کو اپنی روشنی سے سرفراز کر رہا ہے تو سارے کائنات کا خالق و مالک ایک کیوں نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہو سکتا ہے. اس طرح ہمیں یہ شعور دے رہا ہے ایک سورج, ایک ہی تو سورج ہے نا, ایک ہی سورج. اب کب سے چل رہا ہے سورج؟ یعنی مطلب ہے کہ ابھی وجود یعنی انسانی وجود بھی نہیں تھا, نہیں معلوم کہ کب کون سے زمانے سے جب بھی کائنات بنی ہے اس زمانے سے کتنے ہزاروں برس سے یہ سورج روشنی دیتا چلا آ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساتوں آسمان کس کے بنائے ہوئے, اس کا رب کون ہے؟ اور عرش عظیم کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ سب سے بڑی یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایک ہے جاندار, ایک ہے بے جان, ایک لیونگ ایک ان لیونگ. جاندار میں یقیناً انسان, جن, فرشتے, ساری کائنات میں مطلق علی الاطلاق جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایبسلیوٹلی علی الاطلاق کوئی اللہ کا محبوب ہے, عظیم ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی ان سے بڑھ کر نہیں. اللہ کے پاس سب سے عظیم ذات ساری کائنات میں, اور جان ہو کہ بے جان. اب بے جان چیزوں میں سب سے اعلیٰ اور بڑی اگر مخلوق ہے تو عرش سے بڑھ کر کوئی یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق نہیں ہے. تو یہ ساتوں زمین سے بڑے ساتوں آسمان, یعنی ان کی خالی عظمت کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کی اپنی وسعت اور اس کے اپنے بناوٹ کے اعتبار سے. پھر ساتوں آسمان سے بڑی جو چیز ہے کرسی ہے. وسیع کرسی السماوات والارض. تو بتایا گیا کہ کرسی کے سامنے آسمان کی حقیقت ایسی ہی ہے جیسے ایک میدان میں ایک چھلا پھینک دیتے ہیں, حلقہ, حدیث شریف کے الفاظ حلقہ پھینک دیتے ہیں. تو ایک میدان میں ایک حلقہ چھلا, اس کی کیا حیثیت ہوا کرتی ہے؟ اس کرسی کے سامنے آسمان کی حقیقت اتنی بڑی کرسی ہے. اسی کی طرف اشارہ ہے وسیع کرسی السماوات والارض. اور اس کرسی کے سامنے اور وہ کرسی اس عرش کے سامنے, عرش اتنا بڑا ہے, اتنا عظیم بڑا ہے جو ساری کی ساری کائنات کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. جیسے ایک چھت جب اپنے رہنے والوں کو احاطے میں لیتی ہے تو جو اس کے چھت کے نیچے ہوا کرتے ہیں کہ ان کی اپنی جگہ بہت کم ہوا کرتی ہے اور چھت کی جگہ بہت پھیلی ہوا کرتی ہے. اس طرح یہ عرش ساری کی ساری کائنات کو اپنے سائے میں لیا ہوا ہے, یعنی سارے کے سارے آسمان, زمین اور کرسی کی بھی حیثیت ایسی ہے جیسے آسمانوں کی حیثیت اس کے سامنے تھی جو عرش کے سامنے کرسی. اس لیے اللہ تعالیٰ خاص طور پر قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. کا مطلب نعوذ باللہ بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ بیٹھ گیا. اللہ کے لیے بیٹھنے کرسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے لیے تھرون, عرش مانے تھرون, یعنی تخت کی ضرورت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے, پیدا کردہ, تو عرش کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ تو اللہ کی جو کیفیت جو شان عرش کو پیدا کرنے سے پہلے تھی وہی شان ابھی بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس لیے نہ نعوذ باللہ یہ نہیں کہنی ہے, نہ سمجھنا کہ عرش اللہ تعالیٰ بیٹھنے کے لیے بنایا, تخت بیٹھنے کے لیے بنایا, کرسی بیٹھنے کے لیے بنائی, بلکہ اپنی عظمت اور اپنی یعنی اللہ تعالیٰ اپنی خالقیت کی شان کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم مخلوقات کو پیدا فرمایا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من رب السماوات و رب العرش العظیم, یہ آسمانوں کا زمین کا مالک کون ہے؟ تو جب زمین و آسمانوں کی بات آ گئی, اتنی عظیم اللہ تعالیٰ کی سلطنت و قدرت کو دیکھتے ہوئے یہ ذہن نشین رکھیے کہ اتنی عظیم سلطنت کس کے لیے بنائی اللہ تعالیٰ نے؟ کیا آسمان بنانا مقصود تھا؟ نہیں. زمین بنانا مقصود تھا؟ نہیں. نہ آسمان کو بنانے کا اللہ تعالیٰ کا مقصود تھا, نہ زمین کو. یہ سب کس کے لیے بنائے؟ اللہ سب صاف فرما رہا ہے تمہارے لیے بنائے. یہ زمین کس کے لیے, زمین کی پوری یعنی یہ نعمتیں کس کے لیے بنائی؟ اللہ نے صاف فرما دیا سخر لکم اللیل والنہار, یہ رات تمہارے لیے مسخر کی, یہ دن تمہارے لیے بنایا. وسخر لکم الشمس والقمر, یہ سورج اور چاند کس کے لیے بنائے؟ تمہارے لیے. یعنی یہ سب کے سب تمہارے لیے مسخر کرنے کا مطلب تمہارے کام میں لگا دیے گئے, سبجوگیٹڈ ٹو یو,
یہ سکر لکم، مسکر کرنا، کسی کے کام میں لگا دینا، یہ ہمارے گویا یہ خادم بنائے گئے، ہمارے کام میں لگا دیے گئے. اب یہاں تک کہ ایک مقام ایسا آ گیا، کتنی چیزوں کو بیان کیا جائے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، لکم فار یو، تمہارے لیے. یہ یعنی مطلب یہ کہ زمین کو پیدا کرنا مقصود نہیں تھا، صرف تمہارے لیے زمین کو پیدا کی گئی، ساری کی ساری. لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے، جو کچھ صرف زمین ہی کو نہیں، زمین کے اندر جو کچھ ہے. آج بے شمار نعمتوں کو انسان کہاں سے حاصل کر رہا ہے؟ زمین سے. کس کے لیے بنائی؟ تو اب انسان بھی غور و فکر کرے، ساری کائنات ہمارے لیے بنائی گئی، لیکن ہم نے کبھی غور کیا ہم کس کے لیے بنائے گئے؟ اس پر انسان غور کرتا. اسی کو اور اچھے انداز سے کہا گیا تو یہاں تک کہ انسان تحقیق کرتا چلا گیا. یہ آسمان کی تحقیق، یہ کیوں، یہ زمین کیوں، یہ سیارے کیوں، یہ چاند کیوں، وہ سورج کیوں، اسی کیوں کے جواب میں جب یہ کیوں کی تحقیق کرنے لگا، یہ سمندر کیوں، زمین گول کیوں، پانی زیادہ کیوں، خشکی کم کیوں، اسی کیوں 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 کہ ایک لامحی خطار کی تحقیق کرنے لگا تو ایک علم وجود میں آیا. اس علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ سائنس. اسی کیوں کا جواب سائنس ہے. ایک انسان ہزاروں کیوں، وہ کیوں وہ جو خود انسان کے لیے بنائے گئے، یعنی کون؟ وہ مخدوم، وہ خادم، ہم مخدوم. تو خادم کی تحقیق میں ہیں. انسان کس کی تحقیق میں؟ جو خادم ہے، جو سرونٹ ہے، ان کی تحقیق میں یہ کیوں وہ کیوں، ہزاروں کیوں کے جواب کی تلاش میں ہے. لیکن ایک کیوں جو سارے کائنات کی کیوں کے بجائے اگر ایک کیوں پر توجہ کرتا تو اسے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جاتا. ایک کیوں خود اس کے اندر ہے، ایک کیوں خود اس کے اندر ہے. کبھی انسان تنہائی کی حالت میں اپنے آپ سے پوچھے، اے بندے تیرا وجود کیوں؟ آسمان کی تو فکر میں ہے کیوں بنایا گیا، زمین کی فکر میں تو کیوں بنایا گیا، سیاروں کی فکر میں کیوں بنایا گیا. کبھی تنہائی کے عالم میں غور کرتا، اے بندے تجھے کیوں بنایا گیا، تجھے کیوں وجود میں لایا گیا؟ تو قرآن جواب دیتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر صرف میری عبادت کے لیے. ساری کائنات کو اے بندو تمہارے لیے بنایا گیا، اور تم کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میرے لیے بنایا گیا. اس لیے ایک شخص ممکن حضرت ابراہیم بن ادم علیہ الرحمہ ہو کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں گناہ سے بچ نہیں سکتا، گناہ سے بچ نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو ایک شرط ہے، ٹھیک ہے تجھے گناہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن میری بھی ایک 3 شرطیں ہیں، 3-4 شرطیں ہیں. تو اگر ہو سکتا ہے تو اس کو ادا کرتے گناہ جتنا چاہے گناہ کر، اجازت ہے میرے طرف سے. جس دن گناہ کا مطلب رب کی نافرمانی، رب کی نافرمانی کا ارادہ ہے، جس دن کرنے کا، گناہ کرنے کا ارادہ ہے، اس دن اس کی روزی نہ کھانا، اس دن اس کی روزی نہ کھانا. کہا کہ ارے اس کی نہیں تو کس کی روزی کھاؤں؟ تو جب اس کی روزی کھا رہا ہے تو پھر گناہ سے بچنا پڑے گا. اور جب گناہ کرنے ہی کا ارادہ ہے تو اس کی زمین سے نکل کر گناہ کر لے. ارے ساری کی ساری جو زمین اسی کی ہے اور کہاں گناہ کروں گا، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ٹھیک ہے، جب گناہ کرنے ہی کا ارادہ ہے اس کے آسمان کے نیچے گناہ مت کر، یہ اسی کا جو عظیم آسمان ہے اس کے نیچے گناہ مت کر، کہیں اور جا کر یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا تو ایک کام کر لے، وہ یہ کہ جب ملک الموت آ جائیں گے تو روک دے، میں توبہ کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لوں گا، ندامت کے آنسو بہا لوں گا. نہیں، میری بات نہیں سنیں گے، موقع نہیں دیں گے تو تجھے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، تجھے گناہوں سے بچنا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افلا تتقون. ایک تو کافروں کے لیے توحید کی دعوت ہے، اور ہمارے لیے کس بات کی دعوت ہے؟ ہمارے لیے عمل کی دعوت ہے. ان کو بھی اس میں یہ نہ سمجھنا کہ صرف ان سے کہا جا رہا ہے، ہمارے لیے بھی اس میں عبرت ہے. ان کے لیے جو دعوت ہے وہ ایمان کی ہے، ہمارے لیے دعوت ہے اعمال صالحہ کی ہے. کہ جب اتنی عظیم کائنات کے مالک کو جب ہم خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، یقیناً ہمیں اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. تو تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ پہلی مرتبہ کیا کہا گیا؟ افلا تذکرون. تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تم یعنی غور فکر سے کام نہیں لیتے؟ اور یہاں کیا کہا جائے؟ افلا تتقون. تو پتہ چلا کہ تقوی کب حاصل ہوتا ہے؟ معرفت کے بعد. پہلے معرفت، بعد میں تقوی. معرفت پیدا کرو، یہ ساری کائنات کا خالق کون ہے، مالک کون ہے. اب معرفت جب پیدا ہوگی تو خود بخود اس کے اندر، انسان کے اندر شعور پیدا ہوگا کس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، گناہوں سے بچنے کا. اس کا ارشاد ہوتا ہے، قل آپ کہہ دیجئے، من بیدہ، لفظی معنی ہے کس کے ہاتھ میں ہے. ہاتھ کہہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی گئی. اللہ تعالیٰ ہاتھ وغیرہ سے پاک ہے، اس لیے اس کے مدوی طور پر یعنی کس کے قدرت میں ہے. بیدی کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کس کے قدرت میں ہے. یہ یعنی ہر چیز کا اقتدار، اختیار، ملکوت. ایک ہے ملک، ایک ہے ملکوت. تو ملک سے کہیں زیادہ
یعنی ملک سے کہیں زیادہ جو بلیغ کلمہ ہے وہ ہے ملکوت۔ ملک مجازی طور پر انسان کی بھی ہوتی ہے، جیسے میرا گھر، گرچہ کہ میرا گھر نہیں اللہ ہی کا ہے، لیکن مجازی طور پر انسان کیا کہتا ہے؟ میرا گھر، میری گاڑی، میری فلاں چیز۔ لیکن ملکوت وہ ہے کہ انسان دعویٰ نہیں کر سکتا ملکوت، یعنی اور مزید بزرگوں نے بتایا کہ ملک جس کے ظاہر پر انسان مجازی طور پر دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن انسان کسی کے باطن کے قبضے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کہ ملکوت وہ ہے کہ جو ظاہر پر بھی قبضہ رکھتا ہے اور باطن پر بھی قبضہ رکھتا ہے، وہ ملکوت ہے۔ ملکوت تو ملکوت کا یہ لفظ کی شان ملک سے کہیں زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہے۔ تو ساری کی ساری کائنات کا اقتدار و اختیار کس کو حاصل ہے؟ اللہ ہی کو حاصل ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر، جب ساری کائنات ہی کی ملکوتیت یعنی ملکیت اسی کو حاصل ہے تو وہی پناہ دے گا۔ پناہ دینے والا کون ہے؟ وہی۔ ولا یجار علیہ، اس کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جاتی۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی اسے بچا نہیں سکتی۔ اسی کو اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے فَلَا كَاشِفَ لَهُ اللَّهُ، تو کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا۔ تو وہ یجیر، وہی پناہ دینے والا ہے، اور اس کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم صبح شام ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ کی پناہ مانگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مرد و شیطان سے، مختلف برائیوں سے پناہ مانگنے کی ہمیں دعاؤں کی تعلیم دی گئی۔ اور یہاں البتہ بات بالکل واضح ہے، سارے کائنات کا خالق و مالک وہی ہے، تو وہی پناہ دینے والا ہے اور کوئی پناہ نہیں دیتا۔ تب لیکن جو بات یہاں تھی نہیں، لیکن بعض لوگوں نے یعنی تفسیر کے کئی مرتبہ میں قسمیں بیان کیا۔ ایک تفسیر کی قسم ہوتی ہے کہ عالمانہ، ایک تفسیر کی قسم ہوتی ہے عاشقانہ، معرفت کی باتیں بیان کی جاتی ہے۔ ایک تفسیر کی اور ایک قسم بھی ہوتی ہے جاہلانہ، یعنی جاہلانہ کا مطلب یہ ہے کہ جو مفہوم قرآن کریم کا جو معنی مطلب نکلتا ہی نہیں، جس کو سلف صالحین نے بیان نہیں کیا۔ انعام یافتہ جماعت انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین نے کسی نے اس کا مفہوم بیان ہی نہیں کیا، اپنے طرف سے صرف نفس کی خواہش اور نفس کی اتباع میں انسان من مانی ایک عقیدہ بنا کر اس عقیدے کے مطابق یعنی ایسے معنی کو بیان کرنا جو سلف صالحین کے تفسیر کے خلاف ہے، جو یعنی جتنے علماء ربانیین گزرے ہیں ان کی تفسیر کے خلاف ہے، اس تفسیر کو کہتے ہیں تفسیر جاہلانہ۔ اب یہاں پر بعض لوگ حاشیہ لگاتے ہیں اپنے طرف تفسیر جاہلانہ کے طور پر، دیکھو کہ وہی پناہ دینے والا ہے اور کسی کو پناہ نہیں دی کوئی کسی کو پناہ نہیں ملے گی، اور اللہ کے پناہ کے بغیر کون نہیں مانتا؟ انکار کر دے تو انسان کافر ہو جائے۔ لہذا اب تفسیر جاہلانہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا غوث پاک مدد نہیں کر سکتے، وہی پناہ دینے والا ہے، وہی مدد کرنے والا ہے۔ صحابہ مدد نہیں کر سکتے، انبیاء مدد نہیں کر سکتے۔ انتہا ان کی گستاخیوں کی یہاں تک ہو جاتی ہے نبی کسی کے کوئی کام نہیں آ سکتے، نبی مدد نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ تو اس آیت کا ان کے اس غلط تفسیر کا، اس اعتراض کا جواب کے لیے یوں تو صفحات کے صفحات آپ کو ملیں گے اس کے جوابات، لیکن ایک جواب تو خود اس آیت کے اندر ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہی پناہ دیتا ہے اور کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی علیہ، اس کے خلاف کا مطلب اللہ جس کو پناہ نہ دینا چاہے پوری دنیا مل کر بھی کوئی اس کو پناہ نہیں دے سکتی، پوری دنیا مل کر کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ تو سوچئے کہ انبیاء اولیاء اللہ کی مشیت کے خلاف کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ جس سے راضی ہے اسی کی مدد کریں گے۔ اللہ کسی کی مدد نہ کرنا چاہے اس کی مدد انبیاء اولیاء یقیناً نہیں کر سکتے اللہ کے خلاف، اللہ کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اور یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا یہ اللہ کے ساتھ جس کو معبود قرار دیا کرتے تھے مشرکین، یہ کہتے تھے کہ یہ بت ہماری شفاعت کریں گے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہی نہیں ہے، تو ایک تو باطل جو جن کو انہوں نے معبود قرار دیا یہ خود سراسر باطل ہے، جو اللہ کے مغضوب ہے۔ جو مغضوب ہے کیسے شفاعت اس کی قبول کی جائے گی؟ مغضوب کی شفاعت قبول نہیں کی جاتی۔ اس لیے اللہ نے جہاں جہاں کافروں کا ذکر آیا ان باتوں کا ذکر کیا، لیکن یہ لوگ زبردستی جو آیتیں بتوں کے بارے میں، جو آیتیں کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ اولیاء اللہ پر چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جہالت ہے ان کی، اسی کو کہتے ہیں تفسیر جاہلانہ۔ تو یاد رکھنا کہ اولیاء اللہ جو مدد کریں گے اللہ کی بولیں گے نہیں، مدد ہی نہیں کریں گے، یہ تصوری شرک ہے، تصور شرک ہے۔ تو کئی مرتبہ اس کی مثالیں دی گئی،
پھر بھی کیونکہ موقع ہے اس آیت کریمہ میں، عرض کر دوں کہ وہ لوگ موقع تلاش کرتے ہیں کہ یہاں اس موقع سے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، تو جو مفہوم حق ہے اسے بار بار بتانے میں کیا حرج ہے؟ یہ بتاؤ کہ بخاری مسلم کے صفحات آپ کی احادیث دیکھ سکتے ہیں، شفاعت کی طویل حدیثیں دیکھ لیجئے، مسلم کتاب الایمان ایک نہیں کئی راویوں سے روایتیں موجود ہے۔ تو کل قیامت کے دن نفسی کا عالم ہوگا، ایسے عالم میں جب گناہوں کی وجہ سے لوگ حیران و پریشان ہوں گے، ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا، دوزخ کا معاملہ تو ابھی دور کی بات ہے، صرف محشر خود عذاب کی صورت میں ہوگا۔ محشر کا عذاب کا عالم یہ ہوگا کہ سورج، اب اندازہ لگائیے اتنی لاکھوں میل دور ہونے کے باوجود اس کی سختی کا عالم یہ ہے کہ جو انسان برداشت نہیں کرتا کہ تھوڑے سے وقت کے لیے سورج کے نیچے رہنے کی طاقت نہیں ہے، تو اب اندازہ لگائیے کہ جو سورج 1 میل کے قریب آ چکا ہو گنہگاروں کے لیے، لیکن وہ سورج کے قرب کی وجہ سے نہیں، دونوں ملنا ضروری ہے، سورج کا قرب بھی ملنا اور گناہ، اور نیکوکار گویا واٹر پروف جیسا ہوتا ہے کہ واٹر پروف کا مطلب واٹر اس پر کوئی یعنی اثر نہیں کرتا، تو اسی طرح وہ سورج اتنا قریب آ کر بھی صالحین گویا یعنی کسی قسم کو یعنی وہ سورج ضرر پہنچا نہیں سکتا۔ ضرر کس کو پہنچائے گا؟ کہ جو جتنا گنہگار ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ٹخنوں برابر ڈوب رہا ہوگا، کوئی گھٹنوں برابر ڈوب رہا ہوگا، اتنا پسینہ آئے گا، سورج یہاں آ گئے 1 میل پر خالی، تو کوئی گناہوں کی وجہ سے جس کے جتنا گناہ ہے، کوئی کمر برابر، کوئی مکمل، حدیث کے لگام کہاں دی جاتی ہے؟ لگام دی جاتی ہے نہیں، اس کے منہ میں لگام دی جاتی ہے، ناک میں لگام دی جاتی ہے، یعنی گویا پسینے کی لگام دے دی جائے گی تو مکمل ڈوب جائے گا۔ ایسے عالم میں میدان محشر سے لوگ کہیں گے کہ کب یہ پناہ ملے گی؟ ایسی وحشت کا عالم ہی ہوگا۔ تو اس عالم میں اللہ کا اعلان کیا ہوا؟ میدان محشر میں لوگ جمع ہونے اللہ کیا اعلان فرمائے گا؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ قرآن کریم میں کئی مرتبہ آپ نے سنا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، خود ہی جواب دے گا۔ کس کو طاقت رہے گی وہاں نہیں کچھ کہنے کی اللہ کے اس اعلان کے مقابلے میں؟ تو سب عاجزی کا اظہار کریں گے، اللہ ہی خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو اقتا یگانہ ہے اور قہار زبردست طاقت و قوت، اقتدار و اختیار کا مالک ہے۔ اب ایسے عالم میں ذرا غور کرو کہ اللہ کے انبیاء سے، اللہ کے مقربین سے مدد مانگنا شرک ہے، تو کم از کم اہل ایمان وہاں مدد نہ مانگتے، وہاں مدد نہ مانگتے، کیا کرتے؟ اے اللہ ہمیں بچا لے۔ ایسے میدان محشر میں بخاری مسلم کی روایتیں بتا رہی ہے، ایسی سخت یعنی مطلب ہے کہ محشر کا عالم ہوگا، تو اب کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کا اعلان ہو چکا، کیا اعلان ہو چکا؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس اعلان کے باوجود کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ اللہ کے بارگاہ میں ہمارے پاس سفارش کیجئے۔ فرمایا نہیں میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، آگے جائیے، دوسروں کے پاس جائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں میں اس کام کے لیے نہیں ہوں کہ دوسروں کے پاس جائیے۔ اگر یہ مدد کرنا شرک ہوتا، یہ صرف یہی کہہ دیتے ارے میدان محشر میں ہم سے کیوں مدد مارے، اللہ سے مدد مارے، ارے ان کی مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہے، انبیاء بغیر اللہ کی مشیت کی مدد نہیں کر سکتے، یہ خود سے مدد نہیں کر سکتے، وہ خود سے اختیار نہیں رکھتے، یہ اختیار کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ صاف کہہ دینے چاہیے تھا، یہ تم کیا شرک کر رہے ہو کہ تم اللہ کے سامنے اللہ کے اعلان کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کون آج اس مالک ہے اور کس کی اقتدار ہے، کس کا اختیار ہے، ہم سے مدد مانگتے ہو، تم شرک کو اختیار کر نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں، اب عیسیٰ علیہ السلام سے قومیں کہاں آ رہی ہے، امت کہاں آ رہی ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم میں ایک نہیں کئی روایوں سے صفحات کے صفحات احادیث آپ پڑھ سکتے ہیں، کتاب الایمان، اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ انا لہا، سب نے کہا انا لست لہا، نہیں میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، یعنی اللہ نے مجھے اس کا مطلب ہے کہ اختیار نہیں دیا ہے۔ ہاں کیوں نہیں دیا ہے؟ کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جب تک اللہ کے نبی سید الانبیاء ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک شفاعت نہیں فرمائیں گے اس وقت تک کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اس لیے انا لست لہا۔ اس کے بعد حضور کیا فرمائیں؟ انا لہا، میں اس کے لیے ہوں، انا لہا، میں اس کے لیے۔ پھر آپ شفاعت فرمائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے عرش کے نیچے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے سر کو اٹھاؤ، تو اگر جس کے دل میں اگر جو برابر بھی ایمان ہے تو اسے جہنم سے نکالو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جائے گا؟ جہنم سے نکالو، جہنم سے نکالا جائے گا۔ پھر آپ ایک طویل عرصے تک سجدے میں گر جائیں گے، تو پھر کیا کہا جائے گا؟ جس کے دل میں اگر رائی برابر بھی ایمان ہے تو تم اس کو جہنم سے نکالو،
جہنم سے نکالا جائے گا. پھر رائی سے بھی کم. تو اب یہاں غور کیجئے کہ اگر یعنی مدد طلب کرنا انبیاء کرام سے اگر شرک ہوتا تو کم از کم یہ شرک انسان وہاں نہ کرتا, کم از کم وہاں نہ کرتا. تو پتہ چلا کہ انبیاء کرام بھی جو مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا اختیار سے فرماتے ہیں. تو لہذا یہاں یہ کہیں نہیں کہا جا سکتا کہ انبیاء بھی کچھ مدد نہیں کر سکتے. ہاں یہ بات یاد رکھیے, شفاعت بعض لوگ اس لیے شفاعت کا انکار کر دیتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت کا اگر یقین کر لے, شفاعت پر ایمان لا لے, تو پھر انسان جو چاہے کرے گا, انسان جو چاہے کرے گا, پھر عمل کی ضرورت نہیں. یہ کس نے کہا؟ بلکہ شفاعت کا عقیدہ تو اور عمل کی کیفیت پیدا کرتا ہے. کیوں عمل کی کیفیت پیدا کرتا ہے؟ اس لیے عمل کی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ جو زیادہ عمل کرنے والا ہوگا اس کے لیے اللہ کے حبیب سب سے اولین لوگوں میں اس کی شفاعت فرمائیں گے. یعنی جہنم ہی میں نہیں جائے گا, عمل کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا, اللہ کے حبیب کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کا اللہ نہیں وہ جہنم میں جائے بغیر جنت میں جائے گا. ایک بات یاد رکھیے, جہنم کا معمولی عرصہ بھی معمولی ہے. تو اب جو جہنم میں جانے کے بعد نکالا جانا, تو اندازہ لگائیے کیا انسان کوئی برداشت کرے گا کہ چند دن آپ کو ہم سخت قسم کے آگ میں ڈال دیں گے, آپ کو یعنی مطلب نعمتیں ملیں گی نا, ماننے کے تیل کے تیار نہیں, میری اپنی یہ زندگی ہی میرے لیے بہتر ہے, لیکن یہ تکلیف میں 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں سہ سکتا. مجھے آگ میں ڈالے جانا, اس کے بعد آپ میرے لیے محل دینے کے لیے تیار ہے, آپ میرے لیے نعمتیں دینے کے لیے تیار. تو جہنم کا معمولی لمحہ بھی معمولی نہیں ہے. اس لیے شفاعت کے عقیدے سے نعوذ باللہ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انسان کو عمل کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اگر انسان شومی قسمت کی وجہ سے جہنم میں چلے جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے حق میں قبول کرے گا. یعنی شفاعت کا عقیدہ اس بات کی انسان کو دعوت نہیں دیتا کہ عمل کی ضرورت. اس کی مثال ایسے ہی ہے, میرے گھر میں زبردست آئیڈین ہے, باہر کا ہے, لگاتے ہی زخم چلا جاتا, لہذا کاٹ لو, پرواہ نہیں ہے, آئیڈین گھر میں ہے. ارے کٹ جائے تو آئیڈین لگائی جاتی ہے, آئیڈین ہے لہذا کاٹ لیا جائے, کہ ہم شفاعت پر یقین رکھتے, اس لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ عمل کی ضرورت تو ہمیشہ ہے, عمل کی ضرورت تو ہمیشہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جاتی. اللہ اگر کسی کو عذاب دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی, اللہ کے خلاف کوئی بچا نہیں سکتی. وہ اجیر والا, یہ کس لیے کہا گیا؟ بت کہ جس کو عقیدہ تھا کہ شفاعت کریں گے, ساری دنیا مل کر بھی اسے بچانا چاہے, اور یہ جس معبودان باطل کو اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں, یہ بچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ بچا نہیں سکتے. ولا یجار علی ان کنتم تعلمون سیقون الا, اگر ان سے پوچھا جائے یہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے, تو یہ کافر بھی کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہی کا ہے. قل فأنا تسحرون, تو پھر تم کیوں یعنی مطلب تم پر جادو ہو گیا ہے, پھر تم کیوں دھوکے میں ہیں؟ یہاں پر لفظ دھوکے کو جادو سے اس لیے کہا گیا, جادو میں عام طور پر انسان کو حقیقت کے خلاف دکھائی دیتا ہے, جو چیز یعنی نظر بندی کر دی جاتی ہے, حقیقت دکھائی نہیں دیتی, مجاز دکھائی دیتا ہے. اس لیے اب جو حقیقت ہے, یہ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اختیار کس کا ہے؟ اسی کا ہے. جس حقیقت کے خلاف تمہارے آنکھوں پر کیا پٹی پڑ گئی ہے کہ اللہ کے اختیار کو مان کر بھی اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آخر کس بات کا سحر تم پر ہو گیا ہے؟ تم ہمارے نبی کو کہتے ہیں ساحر ہے, تم ہمارے نبی کو کہتے ہیں کہ مجنون ہے, تو جنون تو تم کو ہو گیا ہے. یہ تم خود اقرار کر رہے ہیں سارے کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, پھر تم کیوں کر یعنی دھوکہ کھائے ہوئے ہیں جب سارے کائنات پر قدرت رکھتا ہے, کیا تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے گا؟ یقیناً اٹھائے گا, یقیناً مرنے کے بعد تمہیں اٹھائے گا. بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقیقت تو یہ ہے, ہم حق لے کر آئے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا, اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں, اس حق کو لے کر آئے. لیکن وانہم لکاذبون, لیکن یہ لوگ, یہ کافر, یہ جھوٹے ہیں, مسلسل اس کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید توحید کی دلیل کے طور پر ارشاد فرمایا متخذ اللہ من ولد, اللہ نے کسی کو لڑکا اختیار نہیں کیا, لڑکا نہیں بنایا. کیوں؟ یہود کیا کہا کرتے تھے؟ انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے مثلا, اور عیسائی کیا کہا کرتے تھے؟ انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, اور نصارہ عیسائی کہتے تھے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. اور عرب کے مشرکین کیا کہا کرتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے فرما دیا متخذ اللہ من ولد, اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کی اولاد نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے. دونوں کا تعلق کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عام طور پر
بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، یقیناً نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ کا بیٹا ہوتا کوئی تو وہ بھی مشابہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ شریک ہر قسم کے شریک سے پاک ہے، وہ بھی شریک ہوتا۔ بیٹا مملوک نہیں ہوتا، یاد رکھیے، بیٹا مملوک نہیں ہوتا، بیٹا شریک ہوا کرتا ہے باپ کی جائیداد میں، تو وہ یقیناً وہ بھی الوہیت میں شریک ہو جاتا۔ اور بیٹا ہونا یہ انسان کی مجبوری محتاجی کی دلیل ہے، احتیاج۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے احتیاج سے پاک، اللہ تعالیٰ اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ اولاد کا ہونا بھی ایک قسم کا احتیاج ہے۔ اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، اس کی جیسی کوئی چیز نہیں۔ بیٹا باپ کی مثل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بیٹے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ متقد اللہ، جب بیٹے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تو اور کوئی بھی اس کے ساتھ یعنی معبود کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ متقد اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، اگر بالفرض جیسے کہ تم کہتے ہو معبود اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے تو اذا اللہ ذهب، اگر ایسا ہوتا تو اذا اللہ ذهب کل الہ، تو ہر معبود بما خلق اپنی مخلوق کو لے کر جاتا، کس لیے؟ چڑھائی کرنے کے لیے، دوسرے لڑنے کے لیے۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان میں سے ایک دوسرے پر چڑھ آتا، جیسے دنیا میں دیکھتے ہیں ایک بادشاہ کیا کرتا ہے، دوسرے بادشاہ کے خلاف یعنی چڑھائی کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے۔ تو جب 2 سے 4 معبود ہوتے تو کیا ہوتا یہ کہ عالم کا نظام یہ جو دکھائی دے رہا ہے یہ نہیں دکھائی دیتا، کہ چاند سورج رات و دن کا اختلاف ہوتا یہ کہ ایک معبود یہ کہتا کہ آج سورج کو ہم 1 گھنٹے کے بعد نکالیں گے، یہ وجہ ہے۔ وہ کہتا کہ نہیں ہم 1 گھنٹے سے پہلے ہی نکالیں گے۔ ایک کہتا کہ سورج کے 1 گھنٹہ بعد غروب کریں گے، ایک کہتا سورج کے 1 گھنٹہ پہلے غروب کریں گے۔ اس سے سارے عالم کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ آج صدیوں سے نظام چل رہا ہے، آپ نے کبھی ابھی میں مثال دی، کبھی سنا یا سورج 1 گھنٹے کے بعد طلوع ہونے والا ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ فلاں وقت سورج 1 گھنٹے کے بعد غروب ہوا؟ نہیں، کہ جو عالم کا نظام کا جو سسٹم چل رہا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، سارے کائنات کا خالق و مالک ایک ہے۔ تو چنانچہ اس سے پہلے ہی بتایا گیا کہ ایک بڑھیا جو چرخہ کاٹ رہی تھی، ایک بہت بڑا فلسفی گزرا جو اللہ ہی کو نہیں مانتا تھا، بڑھیا سے پوچھا کہ تو اللہ کی قائل ہے کہ سارے کائنات کا بنانے والا ہے؟ اس نے کہا ہاں، کیوں نہیں ہاں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ بڑھیا سے پوچھا، بڑھیا پڑھی لکھی نہیں تھی، کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ ہے؟ اس نے کہا میرا چرخہ ہے، چرخہ کاٹ رہی تھی، اس کی دلیل کیا ہے؟ میرا چرخہ ہے۔ وہ کیوں؟ یہ چرخہ جب تک میں نہ چلاؤں نہیں چلتا، جب تک کوئی چلانے والا ہے تو چرخہ چلتا ہے، چلانے والا نہیں ہے تو چرخہ نہیں چلتا۔ ایک معمولی چرخہ میرے چلائے بغیر چل نہیں سکتا، اتنے بڑے سارے عالم کا نظام کیا کسی کے چلائے بغیر چل سکتا ہے؟ یقیناً جو چلا رہا ہے وہی میرا رب ہے، خالق و مالک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اللہ کو مانتی ہے؟ ہاں مانتی ہے۔ تو اللہ ایک ہے کہ 2 یا 3؟ اس نے کہا 1۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا اس نے یہ چرخہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہا یہ چرخے کو 2 چلائے، ہوتا یہ کہ یا تو چرخہ چلے گا نہیں، ٹوٹ جائے گا، یا تیز چلے گا تو تاگا ٹوٹ جائے گا، تو تاگا ٹوٹ جائے گا۔ تو چرخہ جو چلتا ہے 1 سے چلتا ہے، تو اگر 2 سے 3 ہو جائے تو یہ چرخہ جو چلنے کا جو نظام ہے، جس نظام سے تاگا نکلتا ہے، جو مقصود حاصل نہیں ہوگا کہ بلا تشبیہ یہ سارا عالم کا نظام جو سسٹم سے جو چل رہا ہے، یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح چرخہ 1 سے 2 سے چل نہیں سکتا، 1 ہی سے چلتا ہے، تو اسی طرح یہ آسمان و زمین کا نظام اس بات کی دلیل ہے کہ 1 ہی سے چلتا ہے۔ تو غرض تھے ایسے بے شمار دلائل یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور توحید کے اوپر اس سے پہلے ہی بتائے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب رہا یہ کہ جب ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتا تو ایک غالب ہوتا، ایک مغلوب ہوتا۔ مغلوب خدا کیسے؟ جب لڑائی ہوتی 2 معبودوں کی، ایک غالب ہو جائے گا، ارے کیا ہو جائے گا؟ مغلوب ہو جائے گا۔ تو اور اگر دونوں بھی یعنی میں سے کوئی مغلوب نہیں ہو سکا، وہ خدا ہی کیا ہے جو غالب نہ ہو سکے؟ وہ خدا ہی کیا ہے جو غالب نہیں ہو سکے؟ مغلوب ہوگا تو خدا نہیں ہوگا، غالب نہیں ہوگا تو پھر وہ بھی خدا نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک سے زیادہ خدا یعنی عقلی اعتبار سے بھی، نقلی اعتبار سے، نقلی سے مراد یعنی مطلب قرآن و حدیث کے ثبوت سے بھی یعنی بالکل تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، عما یصفون، جو اللہ کے ساتھ شریک قرار دے رہے ہیں۔ عالم الغیبی، وہی غیب و شہادت ظاہر کا اور پوشیدہ چیزوں کا وہی جاننے والا ہے۔ فتعالی، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، جو شریک قرار دے رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ تب یہاں یعنی بتایا گیا کہ غیب، اللہ کے پاس غیب کیا ہے؟ اللہ کے پاس تو سبھی ظاہر ہے، یعنی بتانے کے لیے کہ مخلوق سے جو چیز غیب ہوگی تو اس کے اعتبار سے کہا گیا، ورنہ اللہ کے پاس کوئی غیب نہیں ہے۔
اللہ کے بعد تو سبھی ظاہر ہے. پھر عالم الغیب والشہادہ، شہادہ مانے ظاہر، جس کو آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، غیب جس کو نہیں دیکھ سکتے. کیوں فرمایا کہ مخلوق جس کو نہیں دیکھ سکتی، مطلب بہت سی باتیں یعنی مطلب جو مخلوق علم سے غائب ہے اس کے جاننے والا اللہ کی ذات پاک ہے، اس سے جو شریک قرار دے رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی فرماتا ہے قل آپ کہہ دیجئے ربی اے میرے رب اما ترینی ما یوعدون، جو ان کافروں سے جو عذاب کا وعدہ کیا جاتا ہے کہ اگر تو مجھے دکھا دے یعنی میرے ہی سامنے ان کا عذاب آ جائے، ربی اے میرے رب فلا تجلی مع القوم الظالمین، تو مجھے ظالم قوم کے ساتھ فی القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم میں نہ کرنا. تب یقیناً سب جانتے ہیں کہ اللہ کے حبیب گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، یعنی اللہ کے انبیاء پر عذاب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ایسا کیوں کہا گیا کہ اس طرح دعا کیجئے کہ اگر عذاب نازل ہو جائے تو مجھے اس عذاب سے محفوظ فرما؟ ایک بات اس لیے کہ امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ جب نبی دعا کریں گے تو یقین امت بھی کیا کرے گی؟ یہ دعا کرے گی اے اللہ کہ تو ظالموں پر اے اللہ جب عذاب نازل فرمائے گا ہمیں اس عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اس لیے اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے حبیب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کا مطلب آپ کی شان ہر ایک میں اعلیٰ، آپ کا علم سب سے اعلیٰ، آپ کا علم سب سے اعلیٰ، آپ کی شجاعت سب سے اعلیٰ، تو آپ کی تواضع بھی کیا ہونا چاہیے؟ سب سے اعلیٰ. آپ کی تواضع انکساری بھی سب سے اعلیٰ. تواضع انکساری کی تعلیم کے لیے کہ دیکھو انبیاء کرام بھی اللہ کی بارگاہ سے خوف کرتے ہیں، اس لیے اس تعلیم کو دینے کے لیے فرمایا کہ یہ دعا خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دعا فرمائیے کہ اے اللہ ہمیں اس میں شامل مت فرما. ہمیشہ انسان دعا کرتے رہے کہ اے اللہ ہمیں ظالموں کے عذاب سے دور رکھ. بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی اپنے امت کو سکھائی کہ یہ دعا کرے اذا اردت بقوم، اے اللہ جب تو کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے کہ فتنے مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو فتوفنی غیر مفتونین، تو مجھے فتنے میں مبتلا کیے بغیر مجھے دنیا سے رخصت فرما، اس عذاب سے پہلے مجھے اٹھا لے. یہ دعا کی تعلیم دی گئی کہ اذا اردت بقوم فتنۃ، جب تو کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ فرما لے اس قوم کو عذاب دینے سے پہلے اے اللہ مجھے اس دنیا سے رخصت فرما. تو اس طرح کی تعلیم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو کہ سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ انبیاء. یہ بتانے کے لیے جو کیوں جس کی جتنی معرفت زیادہ ہوتی ہے وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے. اور صحابہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے کون؟ خلفائے راشدین. جس کا جتنا مرتبہ حضرت کہا جائے ابو بکر تم جنتی ہو، اے عمر تم جنتی ہو، اے علی تم جنتی ہو، اے عثمان تم جنتی. ان کی سیرت پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ خوف خدا تھا تو انہی صحابہ میں تھا. جو جتنا اللہ والا ہوا کرتا ہے اتنا ہی اس کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے. یہ اس خوف کی تعلیم دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے حبیب کو یہ دعا تعلیم دی گئی کہ دعا کیجیے. وَإِنَّا، یہ جو کافر جلدی مچا رہے ہیں کہ عذاب کب آئے گا، یہ عذاب کب آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ، یقیناً ہم یعنی وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، جو وعدہ ان سے کرتے ہیں اس کے بتانے پر ہم قادر ہیں. لیکن ہر چیز کی ایک مصلحت ہے، ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اس وقت مقرر عذاب کا نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، آپ برائی کو اچھائی سے دفع کیجیے. تو وہ اگر غضب کو اختیار کرتے ہیں اب حلم کو اختیار کیجیے، وہ اگر بیوقوفی کو اختیار کرتے ہیں اب مانی ان سے اعراض کیجیے. یہ تو آپ کے سچے چاہنے والوں کی شان یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سلام. ان کے منہ کو نہیں لگتے. آپ کی شان تو اعلیٰ ورفع ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی برائی کو کس سے دفع کیجیے؟ اچھائی سے. اللہ والوں کی شان، اللہ والے تو کسی سے برائی نہیں کرتے بلکہ جو برائی کرتے ہیں اس کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. یہ کن کی شان ہے؟ جو آپ کی اتباع کرنے والوں کی شان ہے. تو اللہ کے حبیب تو اس آیت کریمہ پر تو اس سے بڑھ کر عمل کر کے دکھایا. ان کی شان تو اعلیٰ ورفع ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برائی کو کس سے دفع کیجیے؟ اچھائی سے دفع کیجیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے اس تعلیم کو پسے پشت کر ڈالا. آج ساری جھگڑے ساری لڑائی یہی ہے کہ بدلہ. بلکہ بتایا گیا کہ تم یعنی کوئی تم سے برائی کر رہا ہے تو اس کا اس سے معاملہ کس سے کرو؟ نیکی سے، تاکہ وہ اپنی برائی سے بعد آ جائے. تم بھی اگر برائی سے بدلہ کریں گے تو اور سرکش ہو جائے گا. وہی تو اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ نحن اعلم بما یصفون، جو یہ کر رہے ہیں، جو آپ کے خلاف کہہ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف کہہ رہے ہیں، ہم اسے خوب جانتے ہیں. تو یہ گویا ایک
ایک وعید کے طور پر بھی ہے، یقیناً ہم اس کی سزا دینے والے ہیں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور اس کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری بات اور ہمیں خشوع خضوع اخلاص عطا فرما، اور ہمیں اپنے اوامر کا پابند نواہی سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، اور ہماری باتوں میں خشوع خضوع اخلاص عطا فرما۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں عقل حالات سے تمخال کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔